सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब हुकूमत में आए और उससे पहले वो बार बार एक बात कर रहे थे कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा तो ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। सबसे बड़ा और बुनियादी मामला यहाँ पर एहतसाब का है कि करप्शन करने वालों का एहतसाब नहीं होता, इसलिए ये मुल्क अपनी मुआशी तौर पर और दीगर मामलात में दगरगूं सूरत हाल का शिकार है। 2018 में जब यह हुकूमत आई तो उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई तो कहा गया पिछली हुकूमतों का कच्चा चट्टा है। 2019 में आई तब भी ये कहा गया कि पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर यह रिपोर्ट आई। अब 2021 के आगाज़ में रिपोर्ट आई है तो शहबाज गिल साहब अब भी इसे 2017-18 का डाटा बता रहे हैं, जबकि ये डाटा 2019 तक के भी डाटा में शामिल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। पाकिस्तान ने तरक्की की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रही है कि 120 से 124 दर्जे तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो करप्शन की सबसे ज़्यादा बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, वो करप्शन बढ़ गई है, जिसका खुद भी बार बार इमरान खान बात करते आए हैं कि माफियाज की हुकूमत है जिसने मामलात को बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है। करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा नैब भी ये बात कर रहा है कि उन्होंने बड़ी रिकवरीज की हैं। नैब ये भी बात कर रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा गया है। लेकिन फिर क्या वजह है कि ये सी करप्शन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है? वो मुकन्ना हो, इंतज़ामिया हो, दीगर शोबे हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है कि इसमें तनज़्ज़ुली आ रही है, करप्शन मज़ीद इजाफा हो रहा है। आज हम सूरत हाल के साथ ही साथ इस वक्त अपोजिशन क्या सोच रही है कि अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन ने करना क्या है, क्योंकि अपोजिशन की विक्टें भी एक एक करके पंजाब में गिरना शुरू हो गई हैं, जिसका अलल ऐलान भी अब सामना करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों तैयार है। हुकूमती विक्टों के हवाले से भी 2 दिन से बड़ी खबरें चल रही हैं कि ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और उनके साथ 11 से और 35 के दरमियान कुछ बताया जा रहा है अरकान वो साथ हैं और वो नाराज़ हैं और उसका फ़ायदा स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही उठा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ करवा दें। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपके वक्त का। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद है। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, सर अब ये आगाज़ में मैं करप्शन के हवाले से बात करूं तो सर ये 2017-18 के डाटा की जो शहबाज गिल साहब बात कर रहे हैं वो ना करें सर। ये आपके दौरे हुकूमत 2021 आ गया है, करप्शन में इजाफा हो गया है। करप्शन ख़त्म करने की आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद क्या कहेंगे आज की रिपोर्ट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, मैं अगर आपसे ये बात करूं जो अभी आपने कहा कि हम ना कहें कि 2017 और 18 की जो रिपोर्ट्स हैं, तो जब रिपोर्ट खुद जो मुरतब करने वाले हैं उन्होंने जो साथ डाटा दिया है उसके अंदर 8 इदारों को उन्होंने ये तफवीज़ किया कि आप हमें जो इन्वेस्टिगेट करके बताएं। अब उन 8 इदारों का नाम उस रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स में मुरतब किया गया है, लिखा गया है। उन 8 में से 6 इदारों ने, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर मामलात के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। 2 इदारों ने पाकिस्तान के मामलात को 2 पॉइंट नीचे किया है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप ये किस तरह से हम कह सकते हैं कि जब रिपोर्ट के अंदर जो उसका हेल्पिंग इंडेक्स अगर आप देख लें जो हमें बताता है कि ये डाटा कब किन किन सोर्सेज से लिया गया, तो वो तमाम डाटा जो नेगेटिव रिपोर्ट कर रहा है, और बिलखसूस वो जो 2 इदारे जो नेगेटिव रिपोर्ट में आ रहे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि 2017 और 18 के अंदर जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसकी बेस पे हम पाकिस्तान को 2 पॉइंट नीचे लेके आ रहे हैं। तो अगर शहबाज गिल कह रहे हैं तो ये कोई चंबे की बात नहीं भाई, आप रिपोर्ट उठा के देख लें। मैं अभी आपको क्योंकि आप व्हाट्सएप नंबर इत्तेफाक से मेरा आपके पास भी है, आपका मेरे पास भी है, मैं अभी आपको रिपोर्ट का आखिरी जो मुरतब करदा सफ़ा है उसको भेज देता हूँ। देखिए ये रिपोर्ट हम इसको वेलकम करते हैं। ये रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौक़िफ़ की भरपूर तायीद करती है कि जो कह रहा है कि पिछले इतवार के अंदर बिलअमूम
اور مسلم لیگ نون جو دراصل قبضہ گروپ کی سرپرست جماعت ہے، محفوظ پاکستان میں صرف ایک کام میں ترقی ہوئی اور اس کا نام تھا کرپشن. اور ابھی بھی یہ 2017 اور 18 کے جو ادارے جو رپورٹ مرتب کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں ڈیٹا لے کے، 17-18 میں حکومت پی ٹی آئی کی نہیں تھی. لہذا یہ کہنا، یہ تو بالکل وہی بات ہے مدثر، جس طرح کہ ہمارے بدقسمتی سے کچھ تجزیہ خار جو ہیں وہ اور کچھ ہمارے ٹیلی ویژن جو کہاں سے فیڈ بیک لیتے ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے. یہ کل کے ابھی رپورٹ آئی نہیں تھی اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر شور مچایا ہوا تھا. اب ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹیو بن گئے ہیں، آپ باقاعدہ مسلم لیگ نون جوائن کر لیں، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی کسی بھی رپورٹ کے انگلش جو لٹریچر میں وہ آتی ہے وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اردو میں ترجمے کے بعد اس کی الٹیاں کرتے ہیں. تو بھائی آپ اپنی کریڈیبلٹی کو تھوڑا سا اپلفٹ کیجئے. یہ تمام لوگ جو اس پہ شور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ابھی میں نے کہہ دیا کہ یہ 2017-18 کا ڈیٹا ہے، میں آپ کو بھی اس کی سینڈ کر رہا ہوں واٹس ایپ کے اوپر. اس کے باوجود شاہدہ رحمانی کہیں گی کہ نہیں یہ اسی حکومت کا معاملہ ہے. دیکھیے رپورٹ خود سے کہہ رہی ہے کہ 2017-18 کا ڈیٹا اٹھایا گیا، 8 اداروں نے تفویض کیا گیا اور 2 اس کو نیگیٹو کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارا موقف کی تائید ہے، ہم تو اس کو ویلکم کر رہے ہیں بھائی جان. صحیح. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دور حکومت میں شاہدہ رحمانی صاحبہ، خیر پچھلی دور حکومت تو نہ آپ کا تھا، وہ تو مسلم نون کا ہے، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ 2017-18 مسلم نون کا آخر تھا. میں دیکھتا ہوں جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے واٹس ایپ مدثر ایک صرف بات مدثر جس بات میں آپ کو جو ابھی واٹس ایپ کرنے لگا ہوں، ذرا کائنڈلی آپ بے شک اسکرین کے اوپر ڈال دیں تاکہ ابہام دور ہو. دیکھیے ٹیلی ویژن کا اور آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ابہام کو دور کرنا. مسلم لیگ نون تو آلریڈی چیمپئن ہے جھوٹ بولنے کی. جی بالکل صحیح ہے. آپ واٹس ایپ آپ بھیجیں سر، ہم اس کو بھی چلاتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا معاملہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، کرپشن میں پاکستان کا نمبر بڑھ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے ہمارا ڈیٹا ہی نہیں ہے، یہ 2017-18 کا ہے، نون لیگ کے دور کا ڈیٹا ہے. تو یہ کرپشن میں وہ تو بہتری ہوئی ہے. نیب بھی آج خوش ہے کہ ان کے دور حکومت میں بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑا ہے. ان بڑی مچھلیوں میں باقاعدہ طور پر وہ آپ کی جماعت کے لوگ بھی ہیں، وہ بڑے پاکستان مسلم نون کے لوگ بھی ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی کیسز ہوئے ہیں. تو پھر یہ حکومت اور اس حکومت کے انڈر ایک ادارہ یعنی کہ نیب خود مختار ادارہ لیکن اس حکومت کے اندر کام کرتے ہوئے وہ تو زیادہ بہتر اور کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو پھر تو کریڈٹ اس حکومت کو دینا چاہیے. آپ تنقید کر رہے ہیں آپ کی جماعت بھی. بہت شکریہ مدثر. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا مذاق ہے، کیونکہ اگر یہی رپورٹ یہ جب اپوزیشن میں ہوتے اور عمران خان کے ہاتھ لگتی تو وہ کنٹینر میں کھڑے ہو کر دکھا رہے ہوتے کہ جی یہ دیکھیں یہ موجودہ حکومت کے حکمرانوں کا حال ہے. یہ اس کو چھوڑیں، ایک بات بتائیں کہ اس وقت جس طریقے سے 2.5 سالوں کے اندر یہ بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کے اپنے ایم پی ایز، ان کے اپنے ایم این ایز، ان کے اپنے عہدیداران کہتے ہیں کہ جی کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تھانے بکنے لگے ہیں، پٹواری بک رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب کے سامنے شکایت کی جاتی ہے اور وہ خود اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آٹا مافیا ان کے اسکینڈل آیا، چینی مافیا ان کا اسکینڈل آیا، وہ سارے کے سارے کرپشن کے اندر پوری طرح لترے ہوئے ہیں. میں تو آپ کے ساتھ یا مختلف پروگرامز میں کہتی ہوں کہ یہ وہ مافیا ہے جنہوں نے ہر حکومت میں رہ کر کرپشن کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو بلیک میل کر کے سلیکٹ کر کے ایسی حکومتوں میں لایا جاتا ہے. نظریہ ضرورت کے تحت ان کو کیا جاتا ہے. احتساب تو صرف وہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے جو کہ شفاف ہوتے ہیں، ان کا کوئی احتساب نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ آٹا مافیا، چینی مافیا، دوائیں مافیا، ماسک مافیا، حتیٰ کہ ایل این جی اور پیٹرولیم کے اندر جو کرپشن ہوئی وہ پوری قوم کے سامنے ان کے اندر بیٹھی، ان کی صفوں میں وہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں جو شاہدہ رحمانی صاحبہ احتساب کے جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. احتساب کے ادارے کے سربراہ کہتے ہیں کہ ایک اخلاقیات کے بھی کرپشن ہے، مارلی ہر طرف سے ان کے اندر ایک طرف. شاہدہ رحمانی صاحبہ میرا سوال لے لیجئے گا، ساتھ ہی میں پھر لغاری صاحب سے بات کروں گا. سوال لے لیجئے گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ احتساب کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے کے اندر اربوں روپے کی گندم چوہے کھا گئے، پھر موٹے چوہوں کو پکڑا تو 15 ارب روپے واپس آگئے. وہ باقاعدہ طور پر نام نہیں لیا لیکن وہ بہرحال کیس بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، وہ آپ کے صوبے کو ہٹ کر رہے ہیں. تو احتساب کے جو خود سربراہ ہیں وہ تو آپ کے صوبے کے اندر نام لے رہے ہیں کہ کرپشن کے معاملات ہوئے ہیں. آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہیں.
देखें जी, जो नैब के चेयरमैन है वो अखलाकी तौर पे इतने करप्ट हैं कि जब उनकी इनको ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो रिलीज की गई, तो अगर उनके अंदर जरा भी शर्म थी तो वो उसी वक्त इस्तीफा देके अपने आप को अलग कर लेते, लेकिन उनसे काम लिया जा रहा है उनको। और आपने देखा कि किस तरीके से एहतसाब के जो जजेस के साथ, जो नैब के जजेस के साथ जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए अच्छा साहब की भी, तो ये सारी चीजें हमारे पास उनकी वीडियोस आई हुई हैं, सब कुछ आया है, लेकिन इनके अंदर तो गैरत नाम की चीज नहीं है। वो तो खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं। जो चेयरमैन नैब है वो किस तरीके से उनकी वीडियो से तो बहुत ज्यादा डर होना शुरू हो गया, क्योंकि कल मरियम साहबा की जो धमकी थी, मैं लगारी साहब के अभी कमेंट ले लूँ, वो बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने कहा कि कच्चा चिट्ठा खोल देंगे अजमत सईद साहब का। ये जो वीडियोस के मामला हैं ये बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं किसी भी रिटायर्ड जजेस के हवाले से या मौजूदा जजेस के हवाले से। अरशद मलिक साहब अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनकी तो उसी दौर में आ गई। लगारी साहब, ये ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बसरा साहब कह रहे हैं कि उसकी फाइंडिंग, उसकी चीज़ें, उसके आखिरी सवाल में बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि ये हमारे दौर में ही नहीं है। बहरहाल एक ये मामला है। दूसरा सर, करप्शन के मामलात के हवाले से ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने भी वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम लगा दिया। आपके इलाके सर डेरा गाजी खान और तौंसा में उन्होंने कहा कि इस वक्त रेट्स मुकर्रर हैं, पटवारियों से लेके गर्दावर तक और हर बंदे का वहाँ पर वो करप्शन हो रही है। कि फिर ये करप्शन वाला मामला कहीं ना कहीं रुके, किसकी कौन टोपी वो अपने सर लेना चाहे, ये कब तक फिर ये होगा हम हमारी करप्शन नहीं, उसकी करप्शन, उसकी नहीं, उसकी करप्शन है? बात यह है कि आप जब ये प्रोग्राम करते हैं और उस्मान सईद बसरा साहब को बिठाते हैं तो मुझे पर्सनली तकलीफ़ होती है कि वो मुझे बहुत अजीज़ हैं। अच्छा, मैं समझा कि आप बिठाने से आपको उनकी गुफ्तगू जो है, उनके अंदाज़ गुफ्तगू जो है, गुफ्तगू से तो मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका अंदाज़ गुफ्तगू इतना अच्छा होता है कि दिल नहीं करता है कि हम इनके बारे में कोई बात करें। लेकिन उनकी पोजीशन मुझे बहुत अफसोस होता है कि बहुत, मुझे समझ नहीं आ रही आप उस्मान साहब की तारीफ कर रहे हैं या नहीं, मैं उस्मान, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि लगारी साहब आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। एक तो ये कि उस्मान सईद बसरा साहब, मैं अपने दिल के और अपने ज़मीर के साथ हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जितनी तनकीद मैं आपकी पार्टी पर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा तनकीद मैंने नून लीग पर की है, और आप इसके रिकॉर्ड के गवाह हैं कि मैंने एक एक चीज़ के बारे में बात करता रहा हूँ। और अब भी जब उनके वैसे ही इशूज़ पर बात होती है तो मैं उसी स्टैंड पर, और मैं पीपल्स पार्टी के बारे में भी इतनी ही शदीद तनकीद करता रहा हूँ। और बहुत से चैनल्स के आप प्रोग्राम्स को मैं रेफ़र कर सकता हूँ। जब हम किया करते थे, एक प्रोग्राम होता था KTN में और कई और चैनलों पर, तो हमने इनके बारे में भी बहुत सी बातें की। चूँकि दौर आपका है, इक़्तिदार आपका है, ज़माना आपका है, कुर्सी आपकी है और हुकूमत आपकी, इसलिए आपके बारे में बात करनी पड़ती है। मुझे ऐसे ज़ख्मी को मारने की वो नहीं होती है, कभी शौक़ नहीं होता है, जो वैसे ही ज़ख्मी होकर पड़ा हुआ है। आप तरोताज़ा हैं, ताज़ा दम हैं। एक तो ये कि इसमें महज 17-18 के रेफरेंसेस नहीं हैं, इसमें 18, 19, 20 के भी रेफरेंसेस हैं रिपोर्ट के अंदर, और बहुत सी चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल आएगी। और हमने कुछ चीज़ें देखी हैं लेकिन सारा रिपोर्ट को नहीं देखा है, इसलिए हम पूरे तौर पर कतईयत के साथ नहीं कह सकते। लेकिन महज 17 और 18 का नहीं, 18 तो खैर आपका ही है आधे से ज़्यादा। मैं एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि बरसरे ज़मीन क्या है। बरसरे ज़मीन तो यही है ना कि रातों रात जब पेट्रोल जो है, यानी इस तरह था कि लोग पेट्रोल को जो ज़ाय करने के चक्कर में थे कि जी पेट्रोल तो अब दुनिया में कभी होगा ही नहीं, तो ऐसे मौके पर हम दुनिया पेट्रोल ख़रीद रही थी ताकि ज़ख़ीरा कर लें, और हमने पेट्रोल के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। किसी भी हुकूमत के इक़्तिदार छोड़ने के लिए इसी जवाज़ को ही लिया जाए तो यही जवाज़ काफ़ी है कि जब आप पाकिस्तान को माला माल कर सकते थे और बहुत बड़े ज़ख़ीरा कर सकते थे, आपने उस दौरान में पाबंदी लगा दी कि इंपोर्ट कर ही नहीं सकते आप तेल को, जबकि तेल दुनिया में जो है कोड़ियों के भाव बिक रहा था। और फिर ऐन उन्हीं दिनों में आपने पेट्रोल की वो कीमतें जो दुनिया में कहीं भी नहीं थी ऐसे बढ़ाई कि रातों रात एक पूरी कौम को जो है 30 अरब का टीका लगा, और वो जो है 75 से 100 हो गया है पेट्रोल, 75 से 100 रुपए लीटर पे पहुंच गया। और आज अभी जो पेट्रोल बढ़ रहा है ये बिला जवाज़ है, और ये दुगने से ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है, और टैक्सेस वगैरह निकाल का जो सेठ की जेब में जा रहा है वो इतना ज़्यादा है कि आप उसका हिसाब करेंगे तो अरबों में जा पड़ेगा कि किस तरह से रोज़ाना सेठ की जेब में पैसे जाते हैं और जो गरीब आदमी के जेब में चले जाते हैं।
ہمارے جیسے ملکوں میں اگر سبسڈی دی جاتی ہے غریب کو تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ جس غریب کو سبسڈی دی جا رہی ہے کہ چینی پر اتنی سبسڈی ہے، فلاں چیز پر اتنی ہے، کپڑے پر اتنی سبسڈی، لیکن یہاں سبسڈی سیٹھ کو دی جا رہی ہے۔ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ماضی میں بھی ہوا اور اسی طرح ہوا، لیکن اب جو ہے اگر اس حکومت میں اور اس حکومت میں ہم ڈسٹینس نہ کر سکیں اور ہم اگر فاصلہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ ایک نئی حکومت آئی ہو، جو تبدیلی حکومت آئی ہو، تو پھر ہم اس دعوے کو غلط سر وہ کہیں گے۔ 45 سے 50 روپے کا انتظار ہے جو کہا کرتے تھے اسد عمر صاحب، بڑے قابل آدمی ہیں، لیکن وہ 45 سے 50 ہو نہیں پایا ہے ابھی تک پریکٹیکلی پیٹرول۔ بہرحال وہ اگلا کوئی آنے والا دور ہوگا نہیں ہوگا لغاری صاحب کہ وہ پیٹرول 45-50 ہوگا۔ لیویز ٹیکسز ہیں، باقی ٹیکسز ہیں، ان کی جو ہے مقدار ہم کہیں گے وہ مزید بڑھتی رہی ہے، اس میں عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ تو عام آدمی کے جو بسرا صاحب ریلیف کی بات ہے وہ بنیادی سی 2-4 چیزیں ہیں جس سے جڑ جاتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اوبیسلی مہنگائی ہو جاتی ہے تمام تر چیزوں میں۔ آٹا بنیادی سی چیز ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ آٹے کے اندر کرپشن کی بات ہوئی، خود وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی کہ یہ کیسے ہوا، کمیشن بنایا، چینی کے اوپر کمیشن بنایا، اس کی فائنڈنگز آئیں، بہت سارے نام مسلم نون پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی اپنی جماعت کے بہت بڑے لیڈر کے آئے۔ اب یہ تمام تر چیزیں، یہ بھی تو کرپشن کی صورت ہے جو ایک عام آدمی کو جا کے ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے۔ پھر آپ کے اپنے ایم پی ایس پنجاب سے جہاں آپ ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ تک فکس کر دیے گئے ہیں اس علاقوں میں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کے خاندان کے لوگ ان کی وجہ سے ایک عام آدمی کا کام نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ ناراض بھی ہیں، نالا بھی ہیں اور کھل کا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر سر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، آپ کے دور حکومت میں نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن سر پریکٹیکلی تو یہ چیزیں بھی سامنے ہیں نا جو پوری دنیا بھی دیکھ رہی، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مدثر، پہلے سب سے تو میں بڑا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں لغاری صاحب کا کہ وہ میرے لیے بڑی ایک محبت کا اور حسن ظن بھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت میں سے ایک ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے پیار کریں اور آپ کے لیے محبت کی جگہ رکھیں، تو میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اب اگلی اس میں بات یہ ہے، دیکھیے میں ویسے شادہ میری بہن ہے، پارلیمنٹیرین ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں نا کہ پیپلز پارٹی اور ٹرانسپیرنسی اور وہاں موٹے چوہے اور تھر میں بچوں کا مرنا، کتوں کی ادویات نہیں ہیں، کراچی کو کچرا کنڈی بنانا، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھ لیں، کیونکہ میں حلقے میں ہوتا ہوں اپنے، تو لوگ جو ایک مترادف ہے کرپشن کا، بدعنوانی کا، اس کے مترادف کے طور پر پیپلز پارٹی کو لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے مترادف کے طور پر کرپشن کو لیتے ہیں۔ یہ ویسے اب میں ذرا اس پر فرق ہے اس میں، میں بسرا صاحب تھوڑی سی کہ دیکھیں تھر میں کتے کے کاٹنے کی دوا نہیں ملتی، لیکن کراچی میں کتوں کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں، یہ بھی تو ایک فرق ہے آپ کے دور حکومت۔ اچھا مدثر بھائی ایک بڑی جو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، شاہدہ آپ ہی آپ اپنی باری پہ بالکل بات کیجئے۔ میں آپ کے اور نذیر بھائی کے خدمت میں ایک بڑی سنجیدہ ایک بات کرنے لگا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ دیکھیے ہمیں ایک بیلنس تو کریٹ کرنا ہے نا سچ کا، سچ کے بغیر سچ کو دوام ہے۔ ہم اب کہتے ہیں عام آدمی کو کیا چیز افیکٹ کرتی ہے، آپ نے خود کہا کہ آٹا اور چینی۔ دیکھیے ایک طرف آپ کے اس وزیر اعظم نے اور میری حکومت نے آپ کے کسان کو جو پاکستان کا 80% ہے، گندم کی سپورٹنگ پرائس 1300 روپے سے 1650 روپے کی، 350 روپے من۔ میں جو عام کسان کا بیٹا ہوں، میرے گھر میں 350 روپے من کی میری انکم زیادہ ہوئی ہے، یعنی کہ 1 ایکڑ پہ مجھے 25,000 کم و بیش زیادہ مل رہا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے مدثر بھائی کہ آٹا کی قیمت وہی رہے لیکن اب گندم کی سپورٹنگ پرائس میں 350 روپے ایڈ اپ کر دیں؟ تو وہ لا محالہ اس میں کچھ فرق آنا تھا۔ گندم سے آپ آگے آ جائیں گنے کی طرف۔ گنے کی سپورٹنگ پرائس نواز شریف کی حکومت کے اندر، جو کہ چوروں چکوں کی حکومت تھی، اس میں 140 روپے پر من تھی۔ آج آپ کی اس حکومت کے دور میں، جس کو وزیر اعظم پاکستان ہیڈ کر رہے ہیں، جو عام آدمی کی بات کرتے ہیں، کسان کی بحالی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ہم نے گنے کی سپورٹنگ پرائس 140 سے بڑھا کے 280 کی۔ گنا آج 310 روپے من بک رہا ہے، یعنی گنا جو را مٹیریل چینی کا، اس کی قیمت 100% کسان کو ہم زیادہ دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر فرق تو پڑے گا نا۔ اس لیے جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، ہمیں لیکن جو ہے اس میں دیکھیں جب گندم آٹے کی قیمت بڑی ہے تو گندم تو مارکیٹ میں اس وقت کسان کی گندم نہیں آئی تھی، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ بھی یہ ذمہ دار معاملات دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جب گنا میں کرشنگ کا وقت آیا ہے، اب کرشنگ اور گنا جو ہے وہ وافر مقدار میں ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں نیچے نہیں آئیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں 240 کا ریٹ ہوا،
مل ریٹ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب دور آنے سے پہلے جب وافر مقدار میں چینی پڑی ہوئی تھی جس کا کسان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، وہ اس وقت تو کماد نہیں تھا، اس وقت جو فائدہ لے کے نکل گئے تمام شوگر ملز مالکان، وہ تو ایک عام آدمی کا فائدہ نہیں. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ گندم کی قیمت بڑھے گی تو کسان کو فائدہ ہوگا سر. اچھا مدثر بھائی دیکھیے، ایک تو اللہ کا شکر تو یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہمارے اس دور میں لوگ موجود ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کر کے ویسے تو عموماً پریس ٹاک آ جاتی ہیں، لیکن میں آتا اس لیے ہوں کہ مزہ یہ آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ ویل اویئر ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی جو چینی کی پرائس میں پچھلا ایک ہم نے جو پروب کیا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں میرے وزیر اعظم نے پہلی دفعہ شوگر مافیا کو ٹکر دی ہے. ان کے خلاف ایک انکوائری ہوئی ہے، انکوائری ہونے کے بعد اب چیزیں کرمنل پروسیڈنگ کی طرف جا رہی ہیں. یہ ہم نے کیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ کیا گیا، لیکن ہم نے جس ایشو کو ریزالو کیا ہے اس کا تو ہمیں مانے. حکومت بہت بری ہوگی لیکن جو ہم نے اچھے کیا. اب دیکھیے ہم روز آپ کے ٹیلی ویژن پہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 20 سال بعد پہلی دفعہ مالیاتی خسارہ ختم ہوا، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں جی اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا. یعنی پاکستان 20 سال بعد کماؤ پوت بنا ہے. اس حکومت نے علتوں تلتوں سے ہٹ کے اس ملک کی انکم اور اس کے ایکسپینڈیچر کو بیلنس کر کے انکم کو زیادہ کیا ہے. 443 ملین ڈالر آج ہم مالیاتی خسارے سے اوپر چلے گئے ہیں 20 سال کے بعد. اگر آج 30 سال کے بعد آپ کی جو پاور لوم کی انڈسٹری ہے، ریڈی میڈ گوڈز کی انڈسٹری فیصل آباد کے اندر ہے، اس کپڑے کی انڈسٹری 30 سال بعد پوری سوئنگ میں چل رہی ہے، کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. آج کسان کو ہم 1350 سے 1650 امدادی قیمت دے رہے ہیں، کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. اگر آج گندم کا کسان، جب میں کسان کی بات کرتا ہوں، عام آدمی، ہاری مزدور، کھیت مزدور کی بات کر رہا ہوں، اس کو یہ بینیفٹ دیا کہ یہ سارے کریڈٹ جو ہیں وہ آپ کی حکومت جو اس وقت عوام کے لیے مس کریڈٹ ہے وہ بھی پھر آپ کے ذمہ ہونا چاہیے. میں یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے کہ ان کی حکومت پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ 13 سال میں آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کے ذمہ تھا کام. ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی میں بریک کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.